السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ہمارا ایک مشن چل رہا ہے جو کہ ہم بیان کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بیان کس طریقے سے کیا جاتا ہے، بیان کس طریقے سے کرنا چاہیے، بیان کرنے کے طریقے کیا ہیں، ایسا کیا بیان میں استعمال کرے کہ جس سے لوگوں کو سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس بیان سے دین اور سنیت کا بول بالا ہو پائے۔ ایسے بیان پر ہم غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ بیان کے اندر جو ہے کوئی ایک ٹاپک لے لیا جائے، ایسا ٹاپک رکھے جس سے کہ ہمیں اسی ٹاپک پر پورا بیان کو رکھنا ہے، اسی ٹاپک پر پورے بیان کو ہمیں بولنا ہے۔ کیونکہ لیے اگر ہم ٹاپک سے باہر جا کر بولیں گے، ہم موضوع سے ہٹ کر بولیں گے، تو ہمارے بیان کے اندر ایک الگ سی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے سمجھنے والا سمجھ نہیں پائے گا۔ آپ اگر ابھی بول رہے ہیں نماز پر، آپ نے نماز کو چھوڑ کر آپ چلے گئے حج پر، زکوٰۃ پر، نہیں، ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اذان پر بول رہے ہیں تو اذان ہی پر بولیں۔ یہ ایک چیز نہ کرے کہ اذان پر بولتے بولتے آپ حج پر چلے جائے، حج پر جاتے جاتے پھر آپ جو ہے روزے پر چلے جائے، روزے سے آ کر پھر آپ نماز پر آئے اور نماز سے سیدھا ولیوں پر چلے جائے۔ یہ غلطیاں نہ کریں، کیونکہ لیے آپ نے جو موضوع طے کیا ہے اسی موضوع پر آپ کو کلام کرنا ہے، اسی موضوع پر آپ کو بیان کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ٹاپک کو چینج کرتے جائیں، آپ یہاں پر ہے تو وہاں پہنچ جائے، وہاں سے وہاں پہنچ جائے۔ اس سے لوگوں کو سمجھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے، اور جو بیان کے اندر ایک سکون، ایک سمجھنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، اور آپ کا بیان لوگوں کو پسند بھی نہیں آتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہی طے کریں کہ جس موضوع پر ہمیں بات کرنی ہے، جس موضوع پر ہمیں کلام کرنا ہے، ہم اس موضوع کو اپنا ایم بنا کر رکھیں اور اسی کے اوپر پوری تقریر کریں، اسی کے اوپر پورا بیان کریں۔ اور دوسری بات کہ یہ بات دھیان میں رکھیں کہ ہم جو ہے کم وقت میں اتنی بات بولے اور تھوڑی سی بات بولے جو لوگوں کو سمجھ آ پائے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے تو آپ یہ سوچیں کہ میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی بتا دوں، وہ بھی بتا دوں، وہ بھی بتا دوں، تو آپ ڈھنگ سے کوئی ایک چیز بھی نہیں بتا پاؤ گے۔ آپ یہ طے کریے کہ میں پہلے اتنے یہ واقعہ بیان کروں گا، پھر یہ واقعہ بیان کروں گا، یہ واقعہ بیان کروں گا۔ آدھا گھنٹہ کا وقت ہے تو 3 واقعے کے اندر، 3 حدیث کے اندر، یا کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہو تو کچھ معجزے کے اندر 3 سے 4 آپ واقعات لے لو یا معجزے لے لو، جو بھی کلام کر رہے ہو، تو آدھے گھنٹے میں کم سے کم کو اچھی سے اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ کم وقت ہے تو آپ زیادہ بولنے کی کوشش کریں، اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بولنے، آپ جو زیادہ بولتے ہو اس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور آپ کی تقریر کے اندر ایک جو ہے کمی پیدا ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔
تو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ بولنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ پورا کا پورا موضوع ساتھ لے لے اور بولنے کی کوشش کرے کہ یہ بھی بول لوں وہ بھی بول لوں وہ بھی بول لوں. تو ایسے میں آپ بول نہیں پاؤ گے, ایسے میں آگے والا سمجھ نہیں پائے گا. اسی لیے چاہیے کہ ہم جب بھی بولنے کی کوشش کریں, ہم جب بھی بیان کریں تو کم وقت میں جتنا کم سے کم اچھے بول پائے اور اچھے سے اچھی طریقے سے سمجھا پائے ویسا بیان کرے. یہ نہیں کہ زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کرے, کم سے کم کو اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرے. اب جو آتا ہے ٹاپک آپ نے لے لیا, آپ نے بیان کا موضوع لے لیا. اب جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, حمد باری تعالیٰ کے بارے میں, یعنی آپ کو سب سے پہلے خطبہ مسنونہ پڑھنا ہے. خطبہ کیا ہوتا ہے؟ خطبہ چھوٹے سے چھوٹا یاد کر لیجئے. آپ بڑا یاد نہیں کر سکتے تو چھوٹا سا یاد کر لیجئے, کوئی بھی چھوٹا سا. جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے اندر کوئی ایک آیت لے لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم. یہ خطبہ ہو گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی ہے, کیونکہ ہم نے اس بیان کے اندر کیا کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ہم نے نماز کا موضوع لیا ہے. تو ہم نے نماز کے موضوع کے حساب سے ایک آیت مبارکہ لی کہ ہم نے نماز کے تعلق سے ایک آیت مبارکہ لی, اور نماز ہی کے جو ذریعہ ہے, نماز جو ہے اسی کے اوپر بیان کرنا ہے تو نماز ہی کی آیت لے گے. اگر ہمیں نبی کے اوپر بیان کرنا ہے تو نبی سے یعنی کہ نبی سے جو ملتی جلتی آیت ہے, نبی کے معجزات سے جو ملتی جلتی آیت ہے, نبی کے اوپر جو نبی آیت نازل ہوئی وہ لے گے. ولیوں کے اوپر کلام کرنا ہے, ولیوں کے اوپر بیان کرنا ہے تو ولیوں کے بارے میں قرآن نے جو بیان کیا آیتیں وہ آیتیں لیں. یہ نہیں کہ آپ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا لے لیا اور آپ بیان کر رہے ولیوں پر. کر سکتے ہیں, ان کے واقعات لا سکتے ہیں, مگر ایسے واقعات لائے جو کہ نماز سے ریلیٹڈ ہو, نماز سے ملتے جلتے ہو, ہے نا. اسی لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ہدایت عطا فرمائے اور ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.